मुर्तजा 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 हमारी बात सुनो। کیا تم نے کبھی ایسی جگہ رات گزاری ہے جہاں صرف ہوا کی چیخ، اندھیروں کا راز اور موت کا انتظار ہو؟ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جسے لگا تھا کہ وہ صرف ڈرے گا، لیکن اس رات اس کا سب کچھ بدل گیا۔ مرتضیٰ کا ابو ریلوے افسر تھا اور ان کا ایک کوارٹر ایک سنسان ایریے میں ریلوے لائنز کے پاس تھا۔ اس کے پاس ایک اور پرانا کوارٹر تھا جہاں لوگ رکتے تو تھے لیکن کبھی زیادہ دیر نہیں۔ ایک دن سر رضوان، ایک میتھ کے ٹیچر، اس کوارٹر میں آ کے بس گئے۔ مرتضیٰ اور اس کی بہن وہاں ٹیوشن لینے کے لیے جاتے تھے۔ سر سے بات چیت میں مرتضیٰ نے ان کا ٹرسٹ جیتا اور ایک دن ان کی کوارٹر کی چابی ان سے لے لی، صرف ایک رات اسے ایکسپلور کرنے کے لیے، کیونکہ مرتضیٰ کو تنہائی اور خاموشی سے عجیب سا لطف آنے لگا تھا۔ پھر ایک رات مرتضیٰ نے ماں سے کہا، امی، میں سامنے والے کوارٹر میں سونے جا رہا ہوں، سر نے چابی دے دی ہے، پڑھتا بھی رہوں گا۔ امی نے منع کیا لیکن مرتضیٰ نے بات نہیں مانی۔ وہ کوارٹر میں چلا گیا، خاموشی، تنہائی، صرف ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا۔ اور ریلوے لائن پر کبھی کبھی کسی پتنگ کی آواز۔ وہ ایک کمرے میں لیٹ گیا، بیڈ بالکل صاف تھا، لگتا تھا کسی نہ کسی نے صاف کیا ہے۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھ کھلی، اس نے محسوس کیا کوئی اسے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دھیرے سے دیکھا، 2 سائے کھڑکی کے باہر کھڑے تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ان کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ بول رہے تھے، مرتضیٰ، مرتضیٰ، دروازہ کھولو، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ مرتضیٰ کا لہو جم گیا، وہ کمبل اوڑھ کر سو گیا، لیکن آواز بڑھتی گئی، مرتضیٰ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر ایک زور کی دستک ہوئی۔ مرتضیٰ نے ڈر کے پوچھا، کون؟ ایک جواب آیا، بیٹا میں تمہارا ابو ہوں، دروازہ کھولو۔ مرتضیٰ نے دروازہ کھولا، سامنے اس کے ابو برکت علی کھڑے تھے۔ وہ ان سے لپٹ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ مرتضیٰ سر سے پاؤں تک مکمل طور پر پسینے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے ابو اسے گھر لے آئے۔ گھر آ کے مرتضیٰ نے سب بتایا۔ ابو نے ایک لمبی سانس لی، پھر کہا، بیٹا، جس کوارٹر کے سامنے ریلوے پٹتی ہے اس جگہ ایک پرانا واقعہ ہے۔ 40 سال پہلے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھاگ کر یہاں آئے تھے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کا پاؤں پٹری میں پھنس گیا، لڑکے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ٹرین آئی، دونوں کا چیرا چیرا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کوارٹر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ رات کو لوگوں نے آوازیں سنی، چیخیں سنی۔ ایک دن مرتضیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس جائے گا اس سچ کا سامنا کرنے۔ اسی وجہ سے وہ رات کو 12 بجے جب سب سو گئے تو چپ چاپ اٹھا۔ وہ چھپ کر وہاں گیا۔ کوارٹر میں اندھیرا تھا، بس ایک پرانا فین چل رہا تھا جو خود بند ہو گیا۔ تبھی ایک چیخ سنائی دی۔ مرتضیٰ نے دیکھا، وہی لڑکا اور لڑکی کوارٹر کے اندر تھے۔ لڑکی کے پاؤں میں خون تھا اور لڑکا مرتضیٰ سے کہہ رہا تھا، مرتضیٰ، تم نے آخر دروازہ کھول ہی دیا، آخر تم ہماری طرف آئے۔ مرتضیٰ چیختا ہوا باہر بھاگا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ آج بھی مرتضیٰ اس کوارٹر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اس دن کے بعد مرتضیٰ کبھی میتھ والے ٹیچر سر رضوان کے پاس پڑھنے بھی نہیں گیا۔ دوستو، ایسی جگہ مذاق کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے لطف کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔